الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. قابل عزت احترام معزز مہمانان گرامی، انتہائی قابل احترام حضرات گرامی، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو اس مبارک پروگرام کے انعقاد اور اس کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا گو ہوں اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائیں، اس اظہار محبت میں وہ حقیقت عطا فرمائیں کہ جو زبانوں بیان کی محکوم نہ ہو، اس کی شہادت ہماری عملی زندگی دیتی چلی جائے. میں نے آپ کے سامنے مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آج کا ہمارا یہ پروگرام، یہ نشست بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا انعقاد ہے. یہ مبارک مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول، اس کی مبارک ساعتیں ہماری زندگی کی گزرتی ایک ایک سانس، بیتتی ایک ایک فرصت، شب و روز، جہان فانی، زمین و آسمان، ان وسعتوں تک چلتے جائیں. یہ کارگاہ حیات خلق ہے، یہ عالم خلق کا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا، وہ حکیم ہے. کہاں کیا حکمت ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے. بے پناہ مخلوقات پیدا فرمائیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہر شے قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام سائے جو ہیں، سائے وجود نہیں، سائے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان تمام خلائق جن کا عدد ہم تمام جدت کے باوجود جاننے سے قاصر ہیں، وہ عدد جو کل مخلوق کا ہے وہ تو کجا اقسام جاننے سے ہم قاصر ہیں. ہم ان اقسام کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جس دھرتی پر اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں، جہاں بس رہے ہیں، جہاں سے کھا رہے ہیں، جہاں سے پی رہے ہیں، جس زمین کی گود میں ہم نے جانا ہے، اس زمین پر، اس سطح زمین پر کتنی مخلوق بستی ہے ہم نہیں جانتے. ہماری تمام جدت قاصر ہے، وہ نہیں جانتی. بجائے اس کے کہ آپ کل خلق کی بات کریں، اپنے ساتھ اسی زمین پر بسنے والی مخلوق کی اقسام سے ہم ناواقف. ان تمام قسموں میں مری قسم بھی ہے اور غیر مری بھی ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا. زمین کی بات، مٹی کی بات، سطح زمین، زیر زمین تو بات ہے. کتنی مخلوقات ہیں جو زیر آب ہیں، ان کی اقسام کتنی ہے، ان کا عدد کتنا ہے. پھر وہ مخلوق، نوری مخلوق کہ جسے رب کائنات نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اللہ جل شانہ نے جس کو رکوع و سجود کو پیدا فرمایا،
عین رکوع و سجود میں ہے جب تک پروردگار عالم کا حکم ہے۔ وہ مخلوق جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اس میں ایسی مخلوق بھی نوری ہے جو اس مخلوق کے لیے جسے رب العالمین نے تمام خلائق میں اشرف الخلق ہونا عطا فرمایا، اس کی بخشش کو دعا کرنے کے لیے بھی رب کائنات نے نوری مخلوق پیدا فرمایا۔ اس تمام حصے کا احاطہ کرنا، عالم خلق پر بات کرنا، مقصد صرف یہ ہے کہ ایک لحظے کو میں اور آپ یہ جان لیں، کسی درجے کا اندازہ کر لیں کہ جس زندگی کو ہم عمومی جانتے ہیں، رب کائنات نے اسے کتنا خصوصی عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جتنی اقسام کے پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس کا عدد ہم جاننے سے قاصر ہیں، ان تمام مخلوقات میں اشرف الخلق ہونا اس حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں دو مخلوق جن و انس وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے مکلف پیدا فرمایا۔ مکلف اور غیر مکلف کا فرق کیا ہے؟ جب فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، غیر مکلف مجبور ہے عبادت کو۔ اس کی حیات کا سبب ظاہری پہلوؤں میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جاندار ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، ہمارے نزدیک بے جان ہے، اس کی مخلوق ہے، دونوں مجبور ہیں اس کی تسبیح کرنے کو۔ دونوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کی عبادت کو اختیار کر رہے ہیں، اور جب تک ہیں کرتے رہیں۔ اور ان موضوعات پر، اور خاص کر کے اس موضوع پر، علماء کرام جب قرآن و احادیث کی روشنی میں مخلوق کی تسبیح پر بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غیر مکلف میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی حیات کا سبب یہ تسبیح نہ ہو۔ جس سے یہ تسبیح چھوٹتی ہے، اللہ کو جو منظور ہو، اس کا وجود نہ رہے، وہ یہ تسبیح چھوڑتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ ان تمام خلائق میں اشرف المخلوق حضرت انسان کو پیدا فرما، مکلف مخلوق جن و انس میں بھی جو عظمت عطا فرمائی، جنات کو نہیں، حضرت انسان کو عطا۔ پھر یہ مکلف حصہ کیا ہے؟ جہاں اللہ جل شانہ نے اسے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اس کا اختیار کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راہ ہدایت تمہیں عطا فرما دی، اب تم شکر گزار کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ پھر اس پر آؤ کہ جسے اس نے یہ عظمت بخشی، اپنی عبادت کو پسند فرمایا، اور اشرف الخلق، احسن التکوین، تخلیقی نمونہ، احسن التکوین، ایسی کوئی اور شے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ اس کی تخلیقات میں یہ ایک تخلیقی نمونہ، قرآن فرماتا ہے احسن التکوین۔ اسے جو اشرف الخلق ہونا عطا فرمایا، اسے نوازا کلام ذاتی سے، اس میں اپنے نبی اور رسول مقربین بارگاہ الہی مبعوث فرمائے، اور اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ اللہ کریم نے یہ عطا فرمائی مخلوق میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب یہاں پہنچو گے، اے حضرت انسان، اشرف الخلق ہونے کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا حبیب ہمیں نے مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ بندے مومن پر جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا حبیب آپ میں مبعوث فرمایا۔ آج ماہ مبارک ربیع الاول کی بات ہے، 12 ربیع الاول کی بات ہے۔ اس پروگرام کا انعقاد ہدیہ عقیدت بھی ہے،
امتی کا رشتہ بھی ہے، اپنے قلوب پر ایمان کی مضبوطی کو دستک بھی ہے، ایک دوسرے کی معاونت بھی ہے، اپنے گزرے لمحات کا جائزہ بھی ہے، اپنی فرصت جو بچتی ہے جسے اللہ جانتا ہے اس کے لیے اس کے حضور یہ دعا بھی ہے، اللہ کریم استقامت فی الدین عطا فرما۔ جب یہاں پہنچو گے تو پھر اس تمام خلائق کو بات جب خلق کی آتی ہے، میں نے دنیا کی بات کی، زمین و آسمان کی، جب آسمان اور 7 آسمان ختم ہوتے ہیں تو عرش شروع ہوتے ہیں۔ عرشوں کی اختتام پر سدرۃ المنتہا جو پہلے عرش کی ابتدا ہے، ان عرشوں سے پہلے جہاں سدرۃ المنتہا ہے اس سے نیچے جہاں آئیں اور پھر اندازہ کرتے آئیں عالم کتنے ہیں۔ ہم تو مخلوق کی بات کرتے رہے، عالم کتنے ہیں، گنتی اور شمار الٹ جائیں گے۔ اس تمام میں ہمیں پیدا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، انبیاء اور رسول عطا فرمائے، مبعوث فرمائے، امام الانبیاء سے نواز۔ اپنی آج کی اس نشست کو دیکھو کہ اس کا انعقاد، آپ کی تشریف آوری، میری یہ حاضری، اس تمام کو دیکھو گے، یقیناً ہم سب کہیں گے کہ مقصد ہے، آنا مقصد ہے، گزارشات پیش کرنا مقصد ہے، اس انعقاد کا مقصد ہے۔ ہم صبح گھر سے اٹھتے ہیں، قدم نکالتے ہیں تو مقصد ہے، پلٹتے ہیں تو مقصد ہے، تو کل حیات انسانی کا مقصد نہیں ہے کیا اسے اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ پیدائش ہو، افزائش ہو، خاندان ہو، صحت اور بیماری ہو، خوشی اور غمی ہو اور وہ واپس خاک ہو جائے؟ کیا اشرف الخلق کی یہ اس کو عطا فرمائی گئی کہ یہ اس کی عظمت ہے؟ جب ان حقائق کو جاننے کی بات کرو گے، جب ان حقیقت، یہ جو حقیقت ہے اس سے وہ آشنائی کہ جو ہمیں اپنے مقصد حیات تک پہنچا دے، تو پھر سمجھ آئے گی کہ کتنی عظمت ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، کتنی عظمت ہے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائی کہ وہ در عطا فرمایا جس سے اللہ کی ذات سے آشنائی نصیب ہو رہی ہے، اس میں ذات کو جان پائے ہیں، اس کی پسند کو جان پائے ہیں، اس کی ناپسند سے واقف ہو پائے ہیں۔ ہم سے پہلے کیا ہے وہ یوم الست کا فرمان ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہماری زندگی کے آگے جو پردہ ہے، جو برزخ ہے، وہ کیا ہے؟ اس برزخ کے بعد پھر جو سور پھونکا جائے گا، جو قیامت اور اس کا حساب کتاب ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ پھر وہ حصے جو ہمیشہ کی زندگی کے ہیں، وہ قیام گاہیں جن کا انحصار اس عملی زندگی کے عمل پر ہوگا۔ ان تمام حقائق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آشنا فرمایا۔ کیسے آشنائی حاصل کی ہے؟ اس رشتے سے، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں محبوب کا مطیع دیکھتے ہیں، محبت کرنے والے، حالانکہ دنیا کی محبتوں کے نہ کوئی اصول ہیں اور نہ ضوابط ہیں۔ دنیا کی محبتوں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ جب اس خلق کو فنا ہے تو دنیا کی ہر شے کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، فانی محبتوں میں گرے ہم اپنی زندگیاں بسر کرتے۔ جب بات اس رشتے کی آئے گی کہ جو حقیقت امتی کی نصیب ہو رہی ہے، جو بصیت مسلمان نصیب ہو رہی ہے، ایک فرما بردار کی حیثیت سے جسے قرآن مسلمان فرما رہا ہے اس سے نصیب ہو رہی ہے، تو پھر اس محبت کی حقیقت صرف اظہار محبت سے نہیں ہوگی، اس کو ہم تلاش کریں گے نہاں خانے دل سے، اسے ہم دیکھیں گے اپنی سوچوں میں، اسے ہم پرکھیں گے اپنے اعمال میں، اسے ہم حقوق و فرائض میں دیکھیں گے، اسے اپنے بڑوں کے ساتھ جو ادب ہے اس کے معانوں میں دیکھیں گے، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے اس شفقت میں سے تلاش کریں گے، جہاں اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی میں دیکھیں گے۔ ایک والد اپنے اولاد کی نسبت دیکھے، ایک اولاد اپنے والد کی نسبت دیکھے، بہن بھائی کو دیکھے، بھائی بہن کو دیکھے، میاں بیوی کو دیکھے، بیوی میاں کو دیکھے،
خاندان کو ہم دیکھیں، مجھے بتاؤ اس اظہار محبت کے نقاط، اس اظہار محبت کی رہنمائی، یہ قرآن، یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے کس پہلو میں تشنگی چھوڑتا ہے؟ ایک لحظے کو غور فرما۔ کوئی ورق ایسا نہیں ہے زندگی کا جن اور آپ کو الٹو گے تمہارے اور میرے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جہاں دنیا کی زندگی اور اس کے حقائق سے آشنائی فرمائی گئی ہے، وہاں ہر سوال کا جواب بھی عطا فرمایا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کفار نے چاہا کہ دنیا کی طاقت پیش کر دی جائے، کفار نے چاہا بادشاہی کہی جائے، کفار نے چاہا مال و دولت دے دی جائے، کفار نے چاہا، مشرکین نے چاہا اعلیٰ خاندان کے رشتے کہے جائیں، کفار نے یہ چاہا کہ شیب ابی طالب میں ایسا معاشرے کی تنگی دو کہ کھانے کو خوراک نہ ملے اور خشک پتے بھگو کر کھاتے رہے عاشقان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایک نے آپ کے حضور یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو رحمت للعالمین پیدا فرمایا، ہمارے کھانے کو خشک پتے اور چمڑے ہیں، اور وہ جو انکار کر رہے ہیں، وہ جو شرک کر رہے ہیں، وہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ کے صدقے اللہ انہیں رزق عطا فرما۔ جب فرمایا نا عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجسم رحمت ہے۔ یہ حیات رحمت، اس حیات کی روانی رحمت، یہ طلوع و غروب رحمت، یہ خلق کا پیدا فرمانا رحمت، اس خلق میں اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان قلوب کا منور فرمانا اللہ کی رحمت، ان انبیاء کا مبعوث فرمانا اللہ کی رحمت، ان کو علوم عطا فرمانا اللہ کی رحمت، ہر ایک کی جو استعداد ہے اس کی وہ استعداد اسے عطا فرمانا اللہ کی رحمت۔ ایک ذات ہے اللہ رب العالمین کی، جب خلق کی طرف آتے ہو ہر شے اس کی مرہون منت ہے، ہر شے کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے، اور فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین۔ مخلوق کا ہر پہلو جو مستفید ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے ہیں، نص قرآن اسے بیان فرما رہی ہے، قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ جب میرے اور آپ کے رشتوں کی بات آتی ہے، قرآن کریم اس امت کو امت اوس کہتا ہے، اس امت کو تمام امتوں پر شہادت دینے والا بیان فرماتا ہے، اس روز جس دن حقیقی عدالت ہوگی، اس روز کے جس دن حقیقی انصاف ہو رہا ہوگا، اس روز کے جس تول پر کوئی معترض نہیں ہوگا، اس روز اس امت کی شہادت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ زندگی ایسی ہی ہے کہ ہم پیدا ہوئے، ہنسے کھیلے روئے، افزائش نسل، صحت، بیماری، اور مر گئے اور بات تمام ہو؟ ہر شے کا مقصد، محفل کے انعقاد کا مقصد، اس روشنی کا مقصد، اس آواز کی بلندی کا مقصد، تو جسے پیدا فرمایا، جس کے گرد زمین و آسمان کی مخلوق ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، جس کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے کہ اس کی افزائش ہو، جس کے لیے چاند طلوع ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کو مٹھاس دے، جس کے لیے زمین سینچتا ہے آسمان کہ اس کی رویدگی اسے رزق کا سبب بنے، جس کی زمین اس نے پیدا فرمائی کہ جس کے زینے پر آج بیٹھے ہو، تعفن نہیں پھیلنے دیتی، وجودوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، یہ سارا جہاں میرے مالک نے ویسے بسا دیا۔ ان حقائق کو، اپنی تخلیق کو، اپنے مکلف ہونے کو، ان تمام امور کو لے آئے، پھر سمجھ آئے گی بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیاد ہے جہاں سے مقصد حیات بھی نصیب ہوتا ہے، جہاں سے اس حیات کے تکمیلی پہلوؤں کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے ذاتی سوالات کے جواب ملتے ہیں، جہاں سے ہمارے معاشروں کی تشکیل اور قوموں کی بنیاد نصیب ہوتی ہے، جہاں سے ماننے والوں کے لیے انصاف ہے، ایسا انصاف ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے بھی تم منصف کا درجہ رکھتے ہو۔ پھر سمجھ آئے گی ماہ مبارک ربیع الاول، پھر سمجھ آئے گی
اس محبت کے اظہار کی، پھر سمجھ آئے گی اس امتی کا ہونا، پھر سمجھ آئے گی کہ اس امتی کا شرف کس پہلو میں ہے، کس سوچ میں ہے، کس عمل میں ہے، کس اقتداء میں ہے۔ تو جب میں اور آپ اس حقیقت سے یہ پردہ ہٹا کر دیکھیں گے، اس حقیقت کو روبرو جانیں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بنیاد۔ انحطاط آتی ہے معاشروں میں۔ میں تھوڑی دیر پہلے دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ کل کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا اور سیلاب کے ضمن میں سوال کیا۔ اللہ کریم ہمیں اس آفت سے نجات عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب الہی ہے۔ یہ ان کی سوال یا ان کا کلام تھا۔ میں تب سے اب تک سوچ رہا ہوں کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو اور یہ نہ جان پائے۔ اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ سابقہ امتوں کے لیے حکم تھا کہ جہاں عبادت کی جگہ ہے اس کے علاوہ سجدہ قبول نہیں تھا۔ جس کپڑے کو ناپاکی کا کوئی جز لگ جاتا اس کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا۔ رب کو سجدہ منظور نہیں تھا کہ جہاں جو چاہے سجدہ کر لے۔ قوموں کی عادات قرآن بیان فرماتا ہے کم ناپ تول کیا، اپنے روزی کے دن کا اپنی مرضی سے چناؤ کیا، بارگاہ عزی میں وہ تجاوز کی، اس کی ذات کو جاننے کے لیے حد سے تجاوز کیا۔ اقوام عالم کے حالات دیکھو، اس تجاوز پر عذاب آیا، اجتماعی عذاب آیا۔ اور جو امتی یہ نہ جانے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، کل زمین کو مسجد ہونا قرار کر دیا۔ جو عظمت مسجد کی ہے وہ تو مسجد کی ہے، خطہ زمین پر، پوری زمین پر اسے پاک کر کے سجدہ کرو، وہ قبول فرماتا ہے۔ اس سبحانہ ربی العالی کو شرف قبولیت ہے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس عذاب کی اور قوموں کی اور اجتماعی عذابات کی بات کر تو رب کائنات نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، اجتماعی عذابات اٹھا لیے گئے۔ اقوام سابقہ کی وہ خصلتیں کہ جن پر عذاب آیا اپنے معاشروں میں ڈھونڈو، جگہ جگہ بے شمار پہلو ملیں گے، کیوں عذاب نہیں اجتماعی آ رہے؟ اللہ کریم نے اپنا حبیب مبعوث فرما دیا۔ مختلف واقعات اور روایات ملتی ہیں اور بعض روایات کے پہلو رہنمائی کا بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلیات کے ایک واقعے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بناتا اور پھر زبان اڑا کر روک کر الفاظ اس کے پاس باتیں کرتا اور تمسخر اڑاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی تھی کہ جو کچھ حرکات وہ کرتا تھا اور فرعون محظوظ ہوتا تھا، اس کے درباری ہنستے تھے۔ اس واقعے میں لکھتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کی فوج، اس کا لشکر غرق ہوا تو وہ جو مسخرہ تھا وہ کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس سے تو میرا دل بڑا دکھتا تھا۔ تو لکھتے ہیں واقعہ اسرائیلیات میں کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے تیرا حلیہ اختیار کر لیا، مجھے گوارا نہیں ہوا کسی فرعون کے ساتھ غرق کر۔ اس واقعے کو روایت میں بھی دیکھو تو سبق ہے، اور جس مخلوق میں رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہاں پر اجتماعی عذاب کی بات کرتے ہو، نہیں جان پائے کہ امتی کون ہے، پھر نا واقف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے تو یہ بات کر رہے ہو۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، اپنے انتظامات کو دیکھو، اپنے دشمن کی دشمنی کو دیکھو، اپنے ان بنیادوں کو دیکھو جو پانی کی راہوں میں ہم نے قائم کی، اپنے ان انتظامات کو دیکھو جو تحفظ کے لیے تھے۔ جہاں جہاں نقص ذاتی ہے اسے عذاب الہی کہو تو کیا اس سے بری و ذمہ ہو جاؤ گے؟ ایک ایک چیز کو دیکھو، سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے اپنے کیے دھرے ہیں جو ہم نقصان دے رہے ہیں، ان کا الٹا حساب ہوگا۔ ہاں تکلیف ہے، جب تکلیف آتی ہے تو جب اس تکلیف کے پیمانوں کو دیکھو گے تو کہیں سخت
سختی سزا تو ہوگی، کہیں سختی انتباہ ہوگی، متنبع کر رہی ہوگی، کہیں سختی گناہوں کو بخشوانے کا سبب ہو رہی ہوگی، کہیں یہی سختی مدارج کی ترقی کا سبب ہو رہی ہوگی۔ گردن کٹتی ہے، قاتل مقتول، ہر پہلو سے دیکھو شہید کی بھی کٹتی ہے۔ ہر گردن کٹنے کو اللہ نے زندہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اپنے در سے رزق دیتا ہوں۔ اسی طرح جب مصیبتیں آتی ہیں، چاہے ہمارے اپنی بد انتظامی سے بھی ہیں، مصیبت وارد ہوئی اور نبی کریم فرماتے ہیں ایک سوئی بندے مومن کو کانٹا چبھتا ہے، کتنی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، کتنا اسے اللہ اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ جتنا انتشار ہے، یہ جتنی سختی ہے، جہاں جس کی زیادتی ہے اس کے حضور اسے جواب دینا ہے۔ لیکن جب اسے مخلوق کی نسبت عذاب کے پہلوؤں میں دیکھو گے، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اجتماعی عذابات اٹھا لیے گئے۔ ہم نے عذاب پڑھے ہیں قرآن کریم میں، اور کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کریم نے اپنی انبیاء کو بھی فرمایا۔ کبھی آپ نے پڑھا آیا کریمہ میں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب وقت تھوڑا رہتا ہے، صبح کو اپنے ماننے والوں کو لے کر چل دیں، ہاں پلٹ کر کوئی نہ دیکھے۔ کہ جہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اسے پلٹ کر اللہ کے نبی کو فرشتے عرض کر رہے ہیں، تو جو فرشتے عرض کر رہے ہیں فرمان تو اللہ کا۔ ہم نہیں جانتے کہ عذاب کسے کہتے ہیں۔ ہاں اس تکلیف سے میں نے عرض کیا۔ اب اس تکلیف کر کہاں تنبیہ ہے، کہاں گناہوں کی معافی ہے، اور کہاں ترقی درجات ہے، اس کا انحصار ہر ایک کے اپنے رشتے پر ہے، جو اس بندے کا اور اس مالک کے مابین رشتہ ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے نزدیک اس نشست میں جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بڑی معتبر ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اس دربار پر کھڑا کوئی دربان اس کا کھڑا ہونا اسے قبول ہو اور اس پوری محفل کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ وہاں بات اس کے حضور ان دنیا کی حیثیتوں کے نہیں ہے، ہمارے تقدس کی نہیں ہے، اس کے کرم کی بات ہے، اس کی عطا کی بات ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ تو جب اس رشتے کو آتے ہو اور دیکھتے ہو، اور پھر مقابل کیا ہے محترم خواتین و حضرات؟ مقابل دنیا کے حالات ہے، دنیا کی طلب ہے، نفس ہے، شیطنت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ذات ہے، حیثیت ہے، مال ہے، طاقت ہے، کیا کیا ہے؟ ہر شے کو زیر بحث لاؤ، تاریخ انسانیت کو اٹھاؤ، قریب کی تاریخ کو دیکھ لو، آج جہاں بستے ہیں ان معاشروں کو دیکھ لو، ہر پہلو سے آپ کو تقسیم بھی ملے گی، ہر پہلو سے لوگوں کو آپ جان بھی پاؤ گے، انجام بھی دیکھا کرو۔ کس نے کیا چاہا، اسے دنیا میں کیا ملا، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ حیثیتیں جو ہمارے نزدیک بہت بڑی ہیں، کہ وہ خزانوں کا مالک جس نے انکار کیا اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اس قوم کی خبر بھی پڑھو جو قرآن کریم نے فرمایا کہ سوا اپنے خزانوں، اپنی شان و شوکت سے نکلنے والا جب دوسرے دن غرق ہوا، رات کو غرق ہوا، وہی لوگ استغفار کر رہے تھے کہ بار اللہ، جو کہہ رہے تھے کہ یہ خزانے ہمارے پاس بھی ہوں، یہ حیثیتیں ہمارے پاس بھی ہوں، آج اس کا انجام دیکھ کر توبہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں واقعہ بیان فرمایا۔ تو جب ان حیثیتوں اور ان چیزوں کو دیکھو گے تو یہ رشتہ جو امتی کا ہے، یہ مقدر رشتہ جو میرے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے کہ وہ کفار جو دنیا کے لالچ دے رہے تھے اور دنیا کی زندگی کے انقطاع کی دھمکیاں دے رہے تھے، ان کے روبرو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے کیا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے حبیب ارشاد فرما دیں، اے میرے حبیب ارشاد فرما دیں کہ بے شک میری نماز، بے شک میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔
ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، جو کچھ ہے اللہ کے لیے، اور میں امتی ہوں، امتی اقتداء کا رشتہ ہوتا ہے، ماننا اتباع میں لے آتا ہے، اور بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے۔ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں۔ اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت، اپنی یہ محبت، اپنی اس محبت کا اظہار اس میں اپنی زندگی کی صبح اور شام رکھیں، لینا دینا رکھیں، اپنا اختیار رکھیں کہ جہاں میرے پاس اختیار کلام کا ہے، جہاں میرا اختیار اس نگاہ کے اٹھانے کا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، اور مالک فرماتا یدرک الابصار، وہ تیری نگاہ کو بھی دیکھتا ہے، تیری نگاہ کو بھی جانتا ہے۔ اپنی اس طاقت کو کہ جس زور بازو پر گھمنڈ کرتے ہو، دنیا کے معاملات میں اس طاقت کا استعمال کرتے، اسے دیکھو جو مالک نے تمہیں قوت بازو دی، اس کا استعمال کیا ہے۔ اپنے تحت دیکھو، اپنے خاندان کو دین کی رغبت کتنی دے رہے ہو، اپنی اولاد کو دیکھو کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ جاریہ ارشاد فرمایا، اس کی تربیت کیسے کر رہے ہو، اس کے علوم کو جانچو، اسے کیا سکھا رہے ہو، اسے کیا پڑھا رہے ہو۔ اس اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے شب و روز ہیں، ان گزرتی لمحات کو جن میں ہیرا چاندی، جن میں سونے، جن میں دولت دنیا، مال اور جائیداد، حیثیتیں بڑی قیمت رکھتی ہیں، ان میں غور تو کرو۔ ایک ایسی شے جو فرصت ہے، زندگی کی فرصت ہے، کبھی اس فرصت کی قیمتی ہونے کو جانو، کبھی سمجھ سکو کہ جو لمحہ اس فرصت کا گزر گیا، میں جہاں بھر کی دولت صرف کر لوں اور یہ ایک گزرا زندگی کا لمحہ میں پلٹا لاؤں۔ تو جب ان حقائق کو دیکھو گے تو یہ امتی کی رشتے کی نزاکت بھی سمجھ آئے گی۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، یہ جس دنیا جس طاقت کی باتیں کر رہی ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ میرا دیا ہوا ہے۔ فرمایا نا للہ رب العالمین، ہر شے اس کی دی ہوئی ہے۔ فرمایا عبادت، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے میرے حبیب فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری عبادتیں، اب اپنی نماز سے میں اور آپ شروع کرتے ہیں۔ کہیں میری نماز ایسی تو نہیں ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو جو سزا ہوگی، سب سے پہلے وہ کون سے ہوں؟ ایک کو بلایا جائے گا، پیش ہوگا، اللہ کریم اپنی عطا فرمائیں گے کہ جو کچھ میں نے تجھے دنیا میں دیا، وہ مانے گا۔ جب یہ فرمایا جائے گا تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا بار اللہ تو نے مجھے طاقتور وجود بھی دیا، میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا، میں شہید ہوا تیری راہ میں، میں نے اس وجود کو تیرے حکم پر صرف کر دیا۔ فرمان آئے گا، تو چاہتا تھا کہ تیرا نام ہو، تو چاہتا تھا تجھ جیسا اور لڑا کوئی نہیں، تو چاہتا تھا کہ تیرا نام ایسے آئے کہ ایسا اور کوئی تیغ زن نہیں، تجھے لوگوں نے کہا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں لڑا، تو دنیا میں اپنا حصہ لے چکا، یہاں اب تیرا حصہ کوئی نہیں۔ اسی طرح بات آئے گی کہ اللہ کریم دوسرے شخص کو طلب فرمائیں گے، یہ بخاری و مسلم میں حدیث شریف ہے، وہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے جو کچھ دیا تو نے کیا کیا، وہ فرمائے گا بار اللہ تو نے مجھے بہت مال دیا، میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا تیری مخلوق کی بہتری کے لیے، میں نے وہ کام بھی کیا، میں نے وہ کام بھی کیا۔ وہ فرمائے گا تو چاہتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں لوگوں نے تیری سخاوت کے چرچے کیے، آج تیرا میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی سزا ہو۔ تیسرا شخص جو آئے گا وہ آ کر اپنے رکوع سجود گنائے گا، اپنی عبادات گنائے گا، بار اللہ فرمائے گا کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو سب سے پرہیزگار ہے، تجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا پاسا ہے، تو جو چاہتا تھا دنیا میں تجھے ملا، آج میرے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں بھی دیکھتا ہوں اپنی نماز کو، آپ بھی غور فرمائیں، ہماری نماز کی ادائیگی کیا ایسی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہمارے ظاہر و باطن سے بے حیائی نکال رہی ہے، ہماری نگاہ میں حیا ہے، ہمارے الفاظ میں حیا ہے، ہماری سماعت پسند کرتی ہے حیا کے الفاظ یا نہیں کرتی؟ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق ہے،
اس کا نتیجہ ہمیں میسر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نماز کی ادائیگی میں کہیں کمی بیشی۔ اگر نتیجہ وہ نہیں ہے جو قرآن فرما رہا ہے تو نقص ہم میں ہے۔ کہیں ہم اس لیے تو نہیں کہ میرا زور بیاں اس لیے ہو کہ میری پیری پر بڑی بات آئے، کیا میرا زور بیاں اس لیے تو نہیں کہ میرے مقرر ہونے کی تصدیق ہو، کیا اس لیے نہیں کہ میری نیکی اور ورع تقوی پر بات ہو؟ نہیں، آپ نہیں جانتے، میں آپ کا حال دل نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، جس کے حضور ہر شے نے پیش ہونا ہے وہ تو جانتا ہے۔ تو جب محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، کس کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ اس کے حضور یہ حاضر ہو کر کوئی دوسرا تصدیق کر لے، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ یہ میرے حبیب کے چاہنے والا ہے۔ تو جب اس چاہت کو آؤ گے تو ماہ و سال کی قید میں نہیں آؤ گے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک ساتھ پر بات نہیں کرو گے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ولادت باسعادت کی بات کی جاتی ہے، تلاش کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ غور فرمائیں، ہماری یاد میں 12 وفات، ہماری یاد میں 12 وفات میٹھا پکا کر ہماری مائیں، ہماری دادیاں ہمارے بڑے محلوں میں لوگوں میں بانٹا کرتی تھیں۔ غور فرمائیں، جہاں اس خوشی کا اظہار ہے، دائرے دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے بھی یہی دن ہے، تو ابتدا و انتہا میں ہماری زندگی، ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ تو جب اس محبت میں آؤ گے تو اس حقیقت کو ہم سمجھیں گے، اس حقیقت کو سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے، کہیں میری عبادات اس لیے تو نہیں ہے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا نیک اور پارسا اور وہ ایسا بے نیاز ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، جو تم کہتے ہو کہ میں پارسا کہلاؤں، لوگ کہتے ہیں، سارا جہاں کہہ دے تم پارسا ہو اور رب کائنات کے حضور ایک لفظ شرف قبولیت نہ پائے، کیا حاصل؟ سارا جہان مان لے اور وہ پروردگار عالم اپنے حضور سر بسجود ہونا سجدہ نہ مانے، اس ماننے کا مجھے بتاؤ حاصل کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بادشاہی کی، وہ لوگ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، وہ لوگ اس خطے میں جس میں میں اور آپ بستے ہیں، یہاں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دین اپنے نام کا، جنہوں نے اپنی بادشاہی اور خدائی کے دعوے کی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں ان کے بسنے کی جگہ؟ کہاں ہیں وہ مزارات؟ کہاں ہیں ان کی رہائشیں؟ کھنڈر ہو گئیں، لوگ ان پر سیرگاہیں بنا رہا ہے، دیکھو تو صحیح گرد و پیش۔ تو جب اس حقیقت کو آئیں گے تو اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ فرما دیں عبادتیں۔ اب عبادت جانتے ہیں کسے فرماتے ہیں؟ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو توقع پر ہوتی ہے۔ عبادت کی جائے تو فائدے کی، بہتری کی، حصول کی توقع ہوتی ہے، نہ کی جائے تو سزا اس کی توقع ہوتی ہے کہ عبادت نہ کی جائے تو مجھے نقصان ہوگا، سزا ہوگی، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ جب دنیا میں لوگوں سے ہم اپنی ذریعے، اپنی معیشت، اپنی پسند وابستہ کرتے ہیں تو وہ ایک خفی قسم کی شرک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق فائدہ دے گا اور اس کا تعلق نہ ہونا مجھے نقصان دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، عبادت خالص کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین، اسی سے توقع رکھی جائے۔ دنیا سبب سے ہے، دنیا اختیار کرو، دنیا میں رہو، دنیا کی ہو کر نہ رہو۔ بڑا فرق ہے دنیا کا ہو کر رہنا اور دنیا میں رہنا، ان دو باتوں میں، ان دو پہلوؤں میں معزز خواتین و حضرات بڑا فرق ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں عام سے الفاظ، جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی سے عرض کر رہا ہوں، اپنے شب و روز سے عرض کر رہا ہوں، جو عرض کرتا آ رہا ہوں اسے اپنے سامنے زندگی، اپنا شب و روز رکھتے آئیں۔ میرے لیے بھی آیا ہوتا چلا جا رہا کہ اے مخاطب تو جو بول رہا ہے، اے مقرر جو تیرے الفاظ کا زیر و بم ہے، تو کیا کہہ رہا اللہ کی مخلوق کو؟ تیری اپنی سوچ کیا ہے؟ تیرا نہاں خانہ دل کیا ہے؟ اسے تو نے کیسے سینچا؟ تیرے الفاظ، تیرا اختیار، کیا تو دوسروں کے حقوق کھاتا تو نہیں ہے؟ کیا دوسروں پر ذات کو اہمیت تو نہیں دیتا؟ ایک ایک چیز میرے سامنے بھی آیا ہو رہی ہے، آپ غور فرماتے آئیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے سامنے بھی ساتھی ایسے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسے دوست بیٹھے ہیں
جن کی بال سیاہ تھے اور آج سفید. ہم انگلی پکڑ کر چلتے تھے، آج ہاتھ تھام کر چل رہے ہیں. تب چلنا سیکھ رہے تھے، اب چلنے کے لیے ہاتھ تھام کر چل رہے ہیں کہ سہارا چاہیے. جب انگلی تھامی تھی تو ڈگمگاتے قدم تھے، لیکن ابتدا تھی کہ چلنا کیسے ہے یہ سیکھ رہے تھے. آج تھام رہے ہیں تو یہ ڈولا چلنے کے سیکھنے کو نہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے. اس کمزوری کے سہارے کو تھام کر چل رہے ہیں. دونوں میں چلنا ہے، لیکن فرق بڑا ہے عزیزان من. تو جو کچھ عرض کر رہا ہوں ان گزارشات کو میرے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں اپنا، آپ بھی میرے ساتھ دیکھتے آئیں. فرمایا عبادتوں تک ہم پہنچے. فرمایا میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. کیا میرا جینا میرے اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے؟ کیا ملک الموت کا وارد ہوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. منتظر ہوں کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں شاید یہ دیکھنا دھندلا جائے، وہ سکرات کا عالم میرے سامنے عیاں ہو جائے، اللہ کے فرشتے آ جائیں. کہیں مجھ سے یہ سوال تو نہ کریں گے فی ما کنتم، اللہ کی دی ہوئی فرصت میں، اللہ کی دی ہوئی زندگی میں، اللہ کی عطا کی گئی دھرتی میں، اللہ کی عطا کی گئی چھاؤں جو آسمان کی ہے، اس میں تو نے زندگی کیسے بسر کی؟ فی ما کنتم، تو کیا کرتا رہا؟ کیا میں تیار؟ کیا میں وہ فرشتوں کا دیکھنا؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھ ٹھہر گئی، ایسے ہی کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں آنکھ بند ہو گئی، آنکھ ٹھہر گئی. ٹھہرتی نہیں نہ بند ہوتی. اس وقت وہ حقیقت دیکھ رہی ہوتی، جو پیش آ رہا ہے وہ دیکھ رہی ہوتی. اور جو میں عرض کر رہا ہوں میں قرآن کریم کی آیت سے عرض کر رہا ہوں. مولانا اور پیر کی بات نہیں ہے، نہ ہوتی ہے. بات اللہ کی ہے، اس کے حبیب کی ہے. تو جب بات آئے گی میرا جینا کیسے ہے؟ مخلوق سے وابستہ ہے یا توکل علی اللہ ہے؟ کیا مجھے اعتماد ہے، اعتماد علی الرسول ہے کہ میری محبت اس حق کے ساتھ وابستہ ہے جہاں دنیا کے حقائق بھی مل رہے ہیں، جہاں سے آخرت کی تعمیر بھی ہوگی، جہاں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استفادہ ہو رہا ہے، جہاں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہی ہیں. ایسے دیکھتے آئیں. فرمایا ہم تو جینے کی بات کرتے ہیں، ہمارے لالچ جینے کے ہیں، حالانکہ ہر ایک نے مرنا ہے. جسے جینا در مصطفیٰ سے نصیب ہو، مرنے کی لذت بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے. قیامت کے حالات میں حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کچھ لوگ ہوں گے جن کے وجود کٹے ہوں گے، پھٹے ہوں گے، لت پت ہوں گے، خون میں حاضر کیا جائے گا، حاضر ہوں گے. اور اللہ رب العالمین فرمائے گا میں نے تمہیں جو کچھ دیا تم نے میرے نام پر قربان کر دیا، تم نے اپنی جان کی قربانی میرے نام پر دے دی. آج مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس روز جب ہر کوئی لرز رہا ہوگا، ایسی مخلوق ہوگی کہ جس سے رب کائنات یہ شفقت فرمائے گا، جسے عطا ہوگی مانگو کیا مانگتے ہو. جانتے ہیں وہ کیا مانگیں گے؟ بار الہ اس دنیا کو پھر سے سجا، رب العالمین ہمیں واپس بھیج، ایمان عطا فرما، تیرے نام پر گردنیں کٹائیں جو اس گردن کٹانے میں مزہ آیا ہے اور کسی چیز کی متلاشی نہیں. وہ ایمان، وہ گردن کٹانا کیسے نصیب ہے اگر امتی کا رشتہ نہیں ہے؟ وہاں لوگ جو دوزخ سے خوف کھا رہے ہوں گے، وہاں جہاں جنت کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں جہاں پل صراط کی باریکیاں ہوں گی، کیا مانگ رہے ہوں گے؟ بار الہ دنیا کو سجا، اسے واپس پیدا فرما، ہمیں واپس بھیج، تیرے نام پر ہم اپنی گردنیں کٹائیں. اب مجھے بتاؤ جینے اور مرنے کی حقیقت کیا ہے؟ جسے دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، جنت کے موقع پر بھی وہ اس نام پر موت مانگ رہا ہوگا. اتنی لذت اس موت میں ہے. جسے جینا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب نہ ہوا، اسے موت کی بھی
حقائق تلخ آئیں گے، وہ نہیں موت سے ڈرتا رہے. منتظر موت وہی ہوگا جسے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. تو فرمایا میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ ہے، اللہ کے لیے. کون ہے رب؟ رب العالمین، جو میرا جہانوں کا پالنا ہے، جس کے ذمے مجھے رزق عطا فرمانا ہے، جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، جس نے کلام ذاتی عطا فرمایا، جس نے شب و روز کو شب و روز ہونا عطا فرمایا، جس نے زمین کو زمین ہونا اور آسمان کو آسمان ہونا عطا فرمایا، خلائق میں اشرف الخلق عطا فرمایا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جس کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے. معزز سامعین کرام، ان حقائق کو سمجھتے رب العالمین جہانوں کا پالنہار ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ضرورت پر بھی فرماتا ہے. اور وہ ذات کیسی ہے؟ فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کہیں میری زندگی میں شرک خفی تو نہیں آ گیا؟ لوگ نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ میرا واسطہ کہیں تکڑی جگہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ایک لحظے کو سوچتے تو ہیں. ہم روز انہی چیزوں سے گزرتے ہیں، انہی موضوعات سے گزرتے ہیں، انہی سوچوں میں رہتے ہیں. دیکھتے تو آؤ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا وہ واقف ہے، اس کی حدود و قیود کو وہ جانتا ہے، اس کی سوچ کو جانتا ہے، اس کے ظاہر کو جانتا ہے، اس کے باطن سے واقف ہے. اس نے پیدا فرمایا تو وہ فرما رہا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا ایمان کا یہ درجہ ہے؟ شرک خفی تک کی تحقیق رہتی ہے ہمارے اعمال میں. ہم جانتے ہیں، سوچتے ہیں. فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. یوم الست کو مخلوق سے شان ربوبیت کا وعدہ لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں الست بربکم تمام ارواح نے عرض کی تھی. یہاں خطہ عرب میں مکۃ المکرمہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، ولادت بسعادت، جہاں اللہ جل شانہ نے آپ پر وحی الہی نازل فرمائی، جہاں جبرائیل امی حاضر ہوئے، جہاں آپ نے کلمہ حق ارشاد فرمایا، اس وقت کو دیکھیں. کل جہاں گہرے اندھیروں میں اٹا تھا، جہالت اور کفر تھا. ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا انا اول المسلمین، سب سے پہلے ماننا کسے کہتے ہو؟ مشروط ماننے کو یا غیر مشروط؟ فرما بردار غیر مشروط، بندگی غیر مشروط. اس رشتے کے تقدس کو جانیں محترم خواتین و حضرات. اس ماہ مبارک کی محبت کو جانیں. یہ دنیا کی سختیاں، یہ حالات، جہاں میرا اختیار نہیں، میرے اللہ کا اختیار ہے. جہاں میرا اختیار اپنا سمجھ کر میں کہہ رہا ہوں، اس اختیار میں بھی ایک ایک حصے کا میں اس کا محتاج ہوں. وہ میرا جسے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میرا نہیں. اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ زندگی میں یہ مبارک دن پھر نصیب ہوا. آئیں اس ماہ مبارک ربیع الاول کو پچھلے ماہ مبارک ربیع الاول کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اس نشست میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت ہے، اس میں میرے یہ لمحات، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ پورا سال کیسے گزرا. تو آج اس محبت میں ہم اس محبت کی تجدید کریں. یا اللہ جو گزرا اس کی جو جو کمی بیشی ہے، بار اللہ میں تو گناہگار ہوں، میں تو محتاج ہوں، بار اللہ تو بے نیاز ہے، معاف فرمانے والا ہے، میری ان گزری غلطیوں کو معاف فرما دے. تو جب یہ بات تک ہم پہنچیں گے، اس موضوع کو دیکھیں گے، آنے والے پھر سال کو دیکھیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس دوسری سانس لینے کی گھڑی ہے بھی یا نہیں. اللہ کے حضور جب یہ بات آئے گی کہ بار اللہ ہمیں آنے والے وقت میں وہ محبت کی حقیقت عطا فرما جو مجھے میرا اظہار زبان نہیں، میرا کردار کر رہا.
اللہ رب العالمین یہ کیفیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے پوری کوشش کی اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت جو اپنے سینے سے کھول کر اپنے اوراق کو میں اور آپ جان سکیں، اس ادائیگی میں میرے لفظ کی کہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی بھی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے معافی کا دستگزار بھی ہوں۔ بہرحال دانستہ کوئی تجاوز نہ بیان کر گیا ہوں، میں بھی امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان۔ آئیں پھر اب اس موضوع پر جس موضوع کو ہم نے پرکھنا ہے اپنے معاشرے اور اپنی عملی زندگی میں، آئیں اپنے اس وطن عزیز پاکستان پر، آئیں اپنے ان معاشروں پر۔ کیا کہتے ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں؟ یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کا عذاب۔ آئیں پھر ایک امتی جس معاشرے کو سینچ رہا ہے، ایک گھر کا سربراہ جس خاندان کی نگہداشت کر رہا ہے، ایک معاشرے میں بڑا جو وہاں کے حکمران کی حیثیت سے وقت صرف کر رہا ہے، ایک وہ مقتدر حصہ جس کے پاس قوت بازو ہے، عامت الناس مجھ سے لے کر مقتدر حصوں تک۔ پھر اپنے اس وطن عزیز کو دیکھو، پھر اس مصیبت کو دیکھو۔ یقیناً یہ مصیبت ہمیں نہیں معلوم اس کا درد جو اپنا سامان سر پر اٹھائے ننگے پیر شام کے کھانے کے متلاشی ہوتے ہوئے صاحباں ڈھونڈتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے درد کا احساس نہیں، یہ وہی جانتا ہے جس پر بیت رہی ہوتی۔ اپنے گرد و پیش میں آتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں، پانی بھی میں نے دیکھا ہے، آبادیاں اور عارضی آبادیاں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ آئیں اپنے اس معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ معاشرہ یا ملک کسے کہتے ہیں؟ درجاؤں کو، زمین کو، پہاڑوں اور ندیوں نالوں کو ملک کہا جاتا ہے؟ یہ ملک کی تکمیل میں بنیادی اکائی وہاں کے باسی ہوتے ہیں۔ باسی کے ساتھ ملک کا تصور ہے، اور جب باسی ہوگا تو ایک اکائی سے معاشرہ ہوگا اور معاشرے سے قوم ہوگی۔ ایسے ہی ہے، جب قوم کی بات اور افراد کی بات آئے گی تو پھر حقوق و فرائض کی بات بھی آئے گی، ذمہ داریوں کی بھی بات آئے گی۔ تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنا اختیار کیسے استعمال کر رہا ہے، اور مجھ جیسا وہ بندہ جو ایک عام زندگی پر ہے، کیا گلی سے گزرتا ہوا ایک پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے کو وہ بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اس کیفیت اور حال کو دیکھو گے تو یہ وطن عزیز پاکستان، پاک زمین، مسجد کے مترادف ہے مسلمان کے لیے پاک زمین۔ اللہ نے یہ جو وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، یہ جو قوم پاکستانی کہا جاتا ہے، جب یہ پہاڑوں کا نام نہیں ہے، قوم کے ساتھ نام ہے، تو پھر 25 کروڑ اکائیاں ہوئیں، جن اکائی میں سے میں بھی ایک اکائی ہوں، میں بھی ایک پاکستان ہوں۔ آپ میں سے بھی معزز خواتین و حضرات، ہر فرد اس ملک کی ایک اکائی ہے۔ نہیں ہے تو میں بات غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے کی رکاوٹ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ راستے کی رکاوٹ کے مخلوق کو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کو، مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے راستے سے اگر کوئی رکاوٹ اٹھاتا ہے، نبی کریم فرماتے، اللہ فرماتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، میں اسے بخشتا ہوں۔ یہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ میرے اختیار میں ایک کاغذ پھینکنا ہے، کیا میں سر راہ پھینک رہا ہوں یا نہیں پھینک رہا؟ میرے نزدیک رکنا ہے، کیا عین چوراہے میں رک رہا ہوں یا نہیں؟ میرے اختیار ایک اینٹ اپنے گھر کی بنیاد یا اپنے دیوار کی بنیاد ہے، میں گلی میں تو نہیں رکھ رہا۔ دیکھنا ہے اور جانچنا ہے تو پھر معاشرے کو اس اختیار سے لے کر اپنے اختیار تک لاؤ اور دیکھو، پھر مجھے بتاؤ۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک چل رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ جس کا لخت جگر، اس کا سینہ پھٹا اور خون سے لت پت آتا ہے، کبھی غور کیا اس کو؟ کبھی اس نادار کا غور کیا کہ جس کا قصور نہیں ہے اور ہمارے نظام عدل میں اس کی زندگی جیل میں بسر ہو جاتی ہے؟ کبھی اس موت کو سنا کہ جس کا فیصلہ آیا کہ اسے آزاد کر دو، معلوم ہوا تو وہ آزاد ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، آزاد کیوں کر دو؟ یہ بے گناہ تھا۔ کبھی اس کے درد سے واقف ہوئے؟
جب نہیں ہوئے تو پھر قوم کیسے بنیں گے؟ عقائد کی تربیت نہیں ہوگی تو نظام کیسے درست ہوگا؟ پھر ہمارے تحفظ کیسے ہوگا؟ ہم سیلاب کو کیسے سنبھالیں گے؟ ہم ملک کی دفاع کیسے کریں گے؟ کل 12 ربیع الاول تھی اور 6 ستمبر تھی، دفاع کا دن تھا۔ مجھ سے سوال کیا آپ دفاع پر کچھ کہہ دیں، آپ ماہ مبارک ربیع الاول پر کچھ کہہ دیں۔ میں نے کہا جسے ماہ مبارک ربیع الاول کی سمجھ نہ آئی وہ دفاع تک نہ پہنچ پائے گا۔ جسے یہ عشق جو ایمان کی کیفیت ہے یہ نصیب ہو گیا، وہ اس وطن کے دفاع کے لیے جان بھی دیتا چلا جائے گا۔ ہماری تفریق کیا ہے؟ آراء کی تفریق ہے، جماعت کی تفریق ہے، افراد اور چہروں کی تفریق ہے۔ کبھی اس تفریق میں ہم نے اپنے ملک کا سوچا، کبھی ہم نے اپنی قوم کا سوچا، کبھی ہم نے ان بچوں کا سوچا یہ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گودوں میں معصوم ہے، جو ہمارا کل ہے، جو مستقبل ہے، کبھی ہم نے اس کا سوچا؟ جب نہیں سوچا، اپنا کردار ادا نہ کیا، 25 کروڑ اکائیاں اس ملک کے تحفظ کے لیے ایک لفظ نہ بول سکیں، کیا وہ پھر چاہتے ہیں؟ امن؟ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں انتظام بات بہتر ہو؟ یاد رکھیں، ہم اپنے معاشرے کی تشکیل کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے کہتے ہیں ممبر کی ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب کی لوگ بڑے سنتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا صدر مملکت سے نشست کا، میں نے نظام معیشت پر کچھ رائے دی، انہوں نے مجھے جانتے ہیں کیا کہا؟ وہ فرمانے لگے پیر صاحبان کے لوگ بہت سنتے ہیں، قوم کو بتائیں کہ بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں، اس سے وقفہ بھی آئے گا اور اس سے صحت جو کینسر ہے اس سے بھی محفوظ ہوگا۔ میں نے سوچا میں کہاں بین بجا رہا ہوں، میں پورے ملک کی معیشت کا نقطہ عرض کر رہا ہوں، میری بات اور میرے کلام کے پہنچنے کو کیا سبحان اللہ کیا سمجھا گیا اور کیا میری خدمات حاصل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع قوم ہے ہی نہیں ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع ہمارا ہے ہی نہیں کہ میرا ملک۔ میرا تب جانو گے جب ایمان کی صداقت سے واقف ہوگے، ذات سے تب نکل پاؤ گے جب اللہ کی ذات کو مانو گے۔ خوبصورت وطن، یقین مانے دکھ ہوتا ہے، روز خبر آتی ہے شہداء کی۔ مجھے اقسام بتاؤ، کہتے ہیں فوج کے شہید ہیں، پولیس کے شہید کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ وہ جو گھر جن میں بم پھٹا، مجھے بتاؤ وہ مسجد اور عبادت خانے جہاں لختے جگر رکوع سجود پر گئے، چل کر گئے قدموں پر آئے، اپنی چارپائیاں اٹھا کر لائے، مجھے ان کا درد بتاؤ۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ سارے دردوں کی دوا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درد کم ہے، سکرات الموت کا درد اس سے زائد۔ یہاں کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ رب کائنات نے اس کی یہ صفت رکھی ہے، وہ جہاں جلے گی الاؤ بولے گا، ہر شے راکھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بلند کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر شہادت دی تھی، حق کو حق بیان فرمایا۔ آگ جلائی گئی، الاؤ اکٹھے کیے، اتنے الاؤ اکٹھے کیے گئے کہ کوئی آگ میں پھینک نہ سکتا تھا، جھولا بنایا گیا، اس جھولے پر جھلا کر آگ میں پھینکا جا سکے، آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو جلتی رہے، اے آگ تو آگ رہے، اے آگ تو لکڑیاں جلا، اے آگ تو الاؤ دکھا، اے آگ تیرے جلنے کی روشنی نظر آئے، میرے حبیب کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامہ ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہو جا جس کی ٹھنڈ تکلیف دے۔ آگ آگ ہی رہی لیکن آپ کے لیے سلامتی کی ہوا آ گئی، آپ کے لیے بہار کی ہوا ہو گئی، وہی آگ۔ آج ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوں اور اس دوزخ سمجھیں زندگی کو۔ کیوں دوزخ سمجھیں؟ اس لیے کہ ہم وہاں منسلک نہیں۔ وہاں منسلک ہو، قرآن سے رجوع کرو، احادیث مبارکہ سنت خیر الانام کو اپنی زندگیوں میں مزین کرو۔ جلتی آگ نہ سکھ دے تو پھر کہنا ہر شے دنیا کی ہوتی ہے، سکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ خرید نہیں سکتے۔
چھین نہیں سکتے، کیفیت اور حال ہے۔ ہم کہتے ہیں دین مولوی صاحب کا ہے، ذکر پیر صاحب کا، نہیں بھائی، بات اللہ اور اس کے حبیب کی ہے۔ مجھے اور آپ کو مخاطب فرمایا جائے، مولانا پیر استاد ہے، وہ آپ کو اس جاننے تک پہنچاتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پاؤ گے، امتی قوم بن پائے گا، وطن عزیز کی اہمیت جان پاؤ گے، پتہ ہوگا کہ اسلام وطن کے عزیز اور وطن عزیز کی قربانی کے لیے کیا حکم دیتا ہے، اس کے تحفظ کا کیا حکم دیتا ہے، تو پھر اپنے ملک کو بھی سنوار پاؤ گے، اپنے معاشرے کی بھی تشکیل کر پاؤ گے، اور اپنے آنے والا کل بچا پاؤ گے جو ایک سکرین کی نظر ہو گیا ہے۔ پوری دنیا ہمارے بچوں کو جو پڑھا رہی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، جب ان سے کلام کرو وہ جو جواب دیتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی ذہن کیسا ہوگا، اس کی سوچ کیسی ہوگی، کبھی دیکھا؟ تو جب ہم اپنے اس سیکھنے کو دیکھیں گے، اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، اس کے بعد پھر معاشرے کی جب بات آتی ہے، کسی معاشرے کو امن دینا ہے، تحفظ دینا ہے، صحیح راہ پر ڈالنا ہے، تو قرآن و سنت کے مطابق جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا قانون اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اس کا اطلاق مساوات کے ساتھ ہو، ہر خاص و عام قانون کا پابند ہو، پیر صاحب اور مرید کے لیے الگ نہیں، مقتدر حصوں اور عامت الناس کے لیے الگ نہیں، امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، اس دن اس وطن عزیز کے جو مسائل جن پر ہم تمام گفتگو کرتے ہیں، تمام بحث کرتے ہیں، اور نشست سے اٹھ کر نہیں سوچتے کہ میرا کوئی عمل یا کردار ان مصیبتوں میں اضافے کا سبب ہے یا نہیں، تو یہ وہ حالات ہیں جو ہماری ریالٹی آف لائف۔ اللہ رب العالمین یہ حقیقت دے کہ یہ رشتہ جو امتی کا، اس کی ایسی صداقت آئے، ہمارے اعمال، ہمارے کردار اس کی شہادت دیں، پھر ہم حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے، پھر ہماری کوشش اپنے فرائض کی ادائیگی پر رہے گی۔ تو معاشرے کی خوبصورتی حقوق کے لینے سے زیادہ فرائض کی ادائیگی پر ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی معاشرے کا ضبط اس کے قانون اور اس کے نفاذ میں ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت ملک ہے، بڑا اعلیٰ اور ذہین یہاں کا ایک ایک فرد ہے۔ میں نے دنیا پھری، دنیا کے لوگوں میں بیٹھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بیٹھا، ان کی باتیں سنی۔ دنیا میں کہتے ہیں کامن سینس از اے ریئر سینس، ہیئر اٹ از ویری کامن۔ ہر بندہ آپ ایک دفعہ ایسے دیکھیں اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے قانون کا نفاذ کرو، دنیا کا کوئی ملک اس ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم اس کے اداروں کو سلامت رکھے، ہم عامت الناس کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے سیاستدان کا درد، ہمارے عدلیہ کا درد، ہمارے مقتدر حلقوں کا درد، اللہ ان تمام کو ملک کا اور قوم کا درد دے۔ اللہ پاک ہماری وہ کمزوریاں، خطائیں جو ہم سے سرزد میں معاف فرمائے، آنے والے وقت کو بہتری فرمائے۔ آخر میں سلسلہ نقش بندی اویسیہ پر 2 منٹ گزارش کروں گا۔ سلسلہ نقش بندی اویسیہ جس کی ذمہ داری ہے 2017 میں 7 دسمبر، دیکھو وقت گزر جاتا ہے، جب بھی میں بات کرتا ہوں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تو میرے سامنے وہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے، وہ کیفیت سے اسی سے گزرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ 7 دسمبر جمعرات کی شام تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ قاسم فرزاد مولانا امیر محمد اکرم عمان، ہماری پوری جماعت یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ جو بنیاد سلسلہ تصوف خالص مخلوق خدا تک پہنچایا جائے، گلوبلی بھی اور نیشنلی بھی۔ یہاں کا انعقاد آپ کے سامنے سلسلہ کے منتظمین ہیں، ہمارے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ ذیلی تنظیم الاخوات جو ہے ان کی کاوش۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ شعبہ تصوف کو رواجات میں نہ جانے دیں، عملی زندگی میں یہاں سے جو جس کو حصہ نصیب ہو، عملی زندگی میں ایک بعمل مسلمان ہو۔ ہماری خانقاہیں اچھی ہیں، ہماری مذہبی تنظیمیں اچھی ہیں، ان کے چاہنے والے اچھے ہیں۔ اس اچھائی کو مزید اچھائی کی اور بہتری کی ضرورت ہے، اور یہ ہم تمام کی ذمہ داری۔
سلسلہ عالیہ میں ذکر سکھایا جاتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ کیفیات کیا ہیں؟ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ظاہری عمل۔ کیفیات کیا ہیں؟ اب میں نے جتنی بات کی، اگر میں آپ سے پوچھوں کیا میں نے درد دل سے بات کی ہے؟ بتائیں مجھے، درد دل سے بات، اس کا مطلب ہے یہاں کچھ ہوتا ہے۔ جب یہاں سے بولو تو وہاں بھی جو یہ ہے وہاں پر جا کر پہنچتا ہے۔ تو جب دل اور دل کی حیات کی بات کرو گے تو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلا بخشتے ہیں۔ قلب صدری علوم سے ملتا ہے، تعلیم کتابی حصوں میں ظاہری پہلوؤں میں آتی ہے، کیفیت سینہ بسینہ آتی ہے، سلسلہ سلاسل ایک نسبت سے جڑتے آتے ہیں، جیسے ایک زنجیر کھینچتی ہے، زنجیر سے جڑتی ہے، زنجیر چلتی ہے، اسے کہتے ہیں سلسلہ۔ تو ان کیفیات کو کہتے ہیں صدری علوم، یعنی سینہ بسینہ یہ چلتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ سینے کے علوم کہاں جا کر جڑتے ہیں؟ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعا ہے اللہ اس درد سے ہم سب کو آشنا بھی کرے اور اس درد کو حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔